مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على सामीन, आज 4 अप्रैल है। आज शहीद भुट्टो की 43वीं बरसी मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। सिंध के एक बड़े बाअसर ख़ानदान में पैदा होने वाले भुट्टो बचपन ही से अवाम के हुकूक के खातिर लड़ने का जज्बा रखते थे। साथियों, याद रखो कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके मुतालबों पर चलेंगे, आपके उमंग पर चलेंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे, आपके असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम और बुलंद मुमलिकत बना के छोड़ेंगे। स्कूल के दौर में 26 अप्रैल 1945 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लिखे गए अपने ख़त में उन्होंने कायद आज़म की रहनुमाई में एक नए मुल्क के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी खिदमत पेश की थी। इस ख़त में भुट्टो ने लिखा, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। इस वक्त तो अपने मुल्क के लिए कुछ ख़ास नहीं कर सकता, लेकिन जब वक्त आएगा तो अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भुट्टो को जवाबी ख़त लिखा जिसमें उनके शौक़ के सियासत को सराहा और उन्हें तालीम मुकम्मल करने के बाद रमूज़ सियासत के बारे में मज़ीद पढ़ने का मशवरा दिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल पर अपने कॉलेज में हड़ताल कराई। उनके इस कारनामे को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत सराहा था। हायर कैम्ब्रिज मुकम्मल करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1947 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सियासत पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया। 1949 में उन्होंने अपना तबादला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कराया और वहां से 1950 में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से LLB, LLM और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्रियां ली। फिर 1953 में बार के लिए मुंतखब हुए। तहसील इल्म से फरागत के बाद भुट्टो ने मैदान सियासत में कदम रखा। सन 1958 में भुट्टो को बिजली और पानी का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अब भुट्टो का सियासी सितारा उरूज पर था। 1960 में उन्हें तिजारत, सनत और मवासलात का वजीर बना दिया गया। सन 1963 में भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किया गया। इस हैसियत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती की बुनियाद रखी। उन्होंने बतौर वजीर खारजा सोवियत यूनियन से भी मरासम इस्तवार किए। सितंबर सन 1965 की जंग के बाद अय्यूब खान की जानिब से ताशकंद में किए जाने वाले मुआहिदे के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे ने पाकिस्तान की सियासत में इस तब्दीली का आगाज किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। जनरल अय्यूब की काबीना छोड़ने के बाद भुट्टो ने मुल्क भर के दौरे शुरू कर दिए, जिसके दौरान उन्होंने महसूस किया कि अवाम हालात से तंग आ चुके हैं और तब्दीली चाहते हैं। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो जहां भी जाते सड़कों, गलियों, छतों पर गर्ज हर जगह और हर तरफ लोगों का हुजूम होता जो भुट्टो को देखने और सुनने के लिए बेताब होते थे। भुट्टो शोला बयां मुकर्रर थे। खुदा ने उन्हें गज़ब की खतीबाना सलाहियतों से नवाजा था। उन जलसे, जुलूसों और तकारीर के दौरान ही सन 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस जमात ने बहुत कम अरसे में जो अवामी मकबूलियत हासिल की उसका सहरा भुट्टो के सर था। लाहौर के नासिर बाग में लोग बारिश में भीगते रहे और भुट्टो का खिताब सुनते रहे। इस मौके पर किसी ने भुट्टो के सर पर छतरी तानने की कोशिश की तो उन्होंने छतरी को परे फेंकते हुए कहा, जब अवाम भीग रहे हों तो मैं कैसे छतरी के नीचे रह सकता हूँ।
آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا۔ اس طرح کی باتیں عوام کے لیے بہت متاثر کن ہوا کرتی ہیں۔ بھٹو کی تقریریں عوامی مسائل کے بارے میں ہوتی تھیں۔ ان کے روپ میں پاکستان کے بے بس اور نادار عوام کو گویا ایک ترجمان مل گیا تھا۔ بھٹو نے پاکستان کے عوام کو اس بات کا یقین دلایا کہ ملکی معاملات میں ان کے ووٹ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور پھر 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھٹو اور ان کے فلسفے کو بھاری اکثریت سے منتخب کر لیا۔ 16 دسمبر سن 1971 کو ڈھاکہ کے میدان میں پاکستانی فوج نے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کمان میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بھارت نے فوجیوں سمیت 90,000 پاکستانیوں کو جنگی قیدی بنا کر کولکتہ کے کیمپوں میں قید کر دیا۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ سلامتی کونسل جنگ بندی کی قرارداد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مؤخر کرتی رہی۔ 15 دسمبر کو بھٹو سلامتی کونسل کے اجلاس میں پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 دنوں سے کونسل تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں شکست کی دستاویز پر دستخط نہیں کروں گا۔ تم پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کرا لو، ڈھاکہ پر قابض ہو جاؤ، مغربی پاکستان پر تسلط قائم کر لو۔ تم کوئی تصفیہ نہیں چاہتے، ہمیں توپوں اور اسلحے کے زور پر خاموش کرنا چاہتے ہو۔ تم جارحیت کو جائز قرار دینا چاہتے ہو، ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دینے کے خواہش مند ہو۔ تم ہر اس عمل کو جائز قرار دینا چاہتے ہو جسے آج تک ہمیشہ ناجائز سمجھا گیا۔ ہم لڑیں گے، ہم نیا اور عظیم تر پاکستان بنائیں گے۔ یہاں بیٹھنا میری ذات اور میرے ملک کی توہین ہے، لیکن ادھر بیٹھ کر 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ملک مجھے بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذات پھاڑ کر فرش پر پھینک دیے، کرسی سے اٹھے اور اجلاس سے باہر نکل آئے۔ I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. سانیہ سن 1971 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر صدر مملکت، اور سن 1973 سے سن 1977 تک وزیر اعظم رہے۔ اس عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 90,000 جنگی قیدیوں اور 10,000 مربع میل کا مقبوضہ رقبہ بھارت سے چھڑانے میں کامیاب رہے۔ بھٹو نے اس دوران ملک میں زرعی اصلاحات کی، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جاگیرداروں سے زمینیں لے کر غریب کاشتکاروں کو دی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں لیبر قوانین متعارف کرائے، جس کے بعد ملازمین کو یونین سازی کے حقوق مل گئے۔ بھٹو حکومت نے بڑی بڑی صنعتوں اور اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ بہت سے شعبوں میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کیں جن کی بدولت ملک میں اصلاحات کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی خدمات میں 1973 کا آئین دینا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی بدولت انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق کے طور پر بھی بھٹو کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد کہا تھا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بھٹو نے سیاست میں تبدیلی کا جو فلسفہ متعارف کرایا وہ پاکستان میں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول تھا، جو سمجھتی تھیں کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت ان کے سیاسی عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جب 1977 کے انتخابات میں ان جماعتوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے پہلے تو 1970 کی قیمتوں کو واپس لانے اور پھر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کر کے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا، اور یوں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی
جسے بنیاد بنا کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک سیاسی حریف کے والد کے قتل کا مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں ایک بار جب ضمانت پر بھٹو صاحب کو رہا کیا گیا تو لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے ہر جگہ موجود تھے۔ اس پر طاقتوں کو غصہ آیا اور انہیں احساس ہوا کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے زیادہ عرصے بھٹو کو باہر نہیں رہنے دیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت اور سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر اس کی توثیق کے بعد 4 اپریل یعنی آج ہی کے دن سن 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے چھٹکارا پانے کے بعد شاید دائیں بازو کی جماعتوں کا خیال تھا اب ان کی پارٹی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ بھٹو مر کر بھی امر ہو گیا اور عوام کے دلوں پر راج کرنے میں شہید بھٹو زندہ بھٹو پر بازی لے گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست بھٹو کے سحر سے تاحال باہر نہیں نکل سکی۔ آج بھی ہر بھٹو کا ووٹر بھٹو کا ذکر کرتا ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ آج بھی پاکستان میں بھٹو کا نام دلوں کو گرما دیتا ہے۔ علی کی ذوالفقار تھا، وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستاں میں بے خزاں بہار تھا، وہ رہنمائے مملکت وطن کا تاجدار تھا، سرے عدو کے واسطے وہ تیغ بے نیام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن، کہ اس کے دم سے بن گئی گلی گلی چمن چمن، بنا رہا تھا دیس کو ارم ارم عدن عدن، وہ شیر دل جوان تھا، وہ مرد نیک نام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ولولوں کا تاجور، وہ حوصلوں کا ترجمہ، وہ دشمنوں کے واسطے تھا ایک برق بے انا، وہ منزلوں کی جستجو میں ہر گھڑی رواں دواں، کہ اس کے فکر چینی کی زد میں صبح و شام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ جگر میں درد قوم کا، نظر میں مسکراہٹیں، وہ سن رہا ہے روح زندگی کی سرسراہٹیں، وہ گن رہا ہے وقت کے ہر وقت کی آہٹیں، کہ اس کے دل میں قوم کا عجیب احترام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.